الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى بيته الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. اما بعد موضوع گفتگو ہماری چل رہی تھی کہ مصنف اور محقق کرکی کے درمیان حج اختلاف. محقق کرکی نے فرمایا تھا کہ فقہاء نے معاطات کے بارے میں جو حکم لگاتا ہے کہ نہ ہو یفید الاباحہ حج ابہام، تو اباحہ سے کیا مراد ہے؟ تو محقق نے فرمایا کہ یہ اباحہ سے مراد مل کے متزلزل مراد ہے، اور مصنف نے کہا کہ یہ صحیح نہیں ہے بلکہ اس سے اباحہ اپنے ظاہر اباحہ معنی ہی مراد ہے. تو اب یہاں پر یہ بات ہے کہ محقق کرکی نے کہاں پہ کہا ہے. ہمارا سوال یہ کہ محقق کرکی نے کہاں پہ یہ کہا ہے کہ یہ اباحہ سے مراد مل کے متزلزل ہے، اور اگر کہا ہے تو اپنے اس مدعا کے لیے انہوں نے کیا دلیل اور کیا تعلیل پیش کیے ہیں، یہ ہم بحث کریں. ٹھیک ہے جی. تو کل ہم نے اس کے بعد عبارات کو سامنے لائے ہیں، اور آج یعنی اسی تسلسل میں اس کی دلیل کو بیان کریں گے. تو وہ ہے کہ ایک دلیل انہوں نے کل بیان کیا تھا کہ اباحہ مجردہ عن الملک سے جو ہے اباحہ جو ہے ملک اباحہ کا مراد لینا، یعنی کہ متعاطین نے قصد کس کا کیا ہو، ملک کا کیا ہو، لیکن ملک کا قصد کرنے کے بعد پھر عملی میدان میں فائدہ کیا دے دے، وہ اباحہ کا فائدہ دے جو کہ مجرد عن الملک ہو. تو یہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ اس میں کیا ہے، یا تو آپ کہیں کہ ان کے اس قصد کا شرعاً بھی کوئی اعتبار ہے، یعنی شریعت بھی شارع مقدس بھی اس متعاطین کے قصد کو معتبر سمجھتے ہیں، تو کیا ہونا چاہیے، پھر ڈائریکٹ ملک کا فائدہ دینا چاہیے. اگر آپ کہیں کہ شارع کے نظر میں ان کا یہ قصد ملکیہ معتبر نہیں ہے تو ڈائریکٹ کیا ہونا چاہیے، معاملہ فاسد ہونا چاہیے، پھر آپ بے باب فاسد ہونا چاہیے. لیکن آپ کہیں کہ ملک کا قصد انہوں نے کیا ہے لیکن فائدہ اباحہ کا دیتا ہے، تو اسے کیا ہوتا ہے، پھر ایک مشکل لازم آتا ہے کہ ما قصد لم یقع وما وقع لم یقع، کیونکہ اباحہ کو انہوں نے قصد کیا ہی نہیں ہے، پھر کیوں اباحہ کا فائدہ دیتا ہے. یہ دلیل ہے جو انہوں نے کل بیان کیا تھا. وَأَيْضًا یہ دلیل ثانی ہے، محقق کرکی کی دوسری دلیل اپنے اس مدعا پر کہ اباحہ سے مراد کیا مراد ہے، مل کے متزلزل مراد ہے، اسی مدعا کے بعد دوسری دلیل. وَأَيْضًا فَإِنَّ الْإِبَاحَةَ الْمَحْضَةَ کہ اباحہ محض، دیکھو ہم نے کل بھی کہا ہے کہ اباحہ کی دو قسم ہیں. ایک اباحہ متفرع علی الملک ہوتا ہے، یعنی کہ انہوں نے ملک کا فائدہ دیا تو ملک کا فائدہ کیا، وہ اباحہ ہے. ایک اباحہ بغیر ملک کے مفت میں اچانک جو ہے اباحہ کا فائدہ ہو، تو یہ اباحہ محضہ جس میں ملک سرے سے موجود نہ ہو، یعنی مفید ملکیت نہ ہو، بغیر ملکیت کے ڈائریکٹ کیا ہو جائیں، اباحہ کا فائدہ حاصل. یہ جو ہے لا تقتضی الملک اصلا ورعتا، اگر آپ کا دعویٰ یہ ہے کہ معاطات فقط اباحہ محضہ کا فائدہ دیتا ہے، ملک کا فائدہ نہیں دیتا ہے، تو پھر اباحہ کا فائدہ دینے کی صورت میں پھر اباحہ اپنے اباحہ پر آخر دم تک برقرار رہنا چاہیے. پھر بعد میں اچانک وہ ملک میں تو کیسے بدل سکتا ہے؟ ہاں جی، وہ ملک کا فائدہ دینا ممکن نہیں ہے. جو فائدہ اباحہ کا دے پھر کسی مرحلے میں پھر وہ اباحہ کیا ہو جائے، ملک میں بدل جائے، یہ ممکن نہیں ہے. جبکہ فقہا کیا فرماتے ہیں کہ پہلے تو اباحہ کا فائدہ دیتا ہے، لیکن جب عینین میں سے ایک طلب ہو جائے تو پھر ملک میں بدل جاتا ہے. پھر ملک میں کیسے بدلتا ہے، جو اباحہ پہلے بغیر ملک کے ہو پھر بعد میں ملک میں بدلنا ممکن نہیں. تو لہٰذا فرماتے ہیں کہ فَإِنَّ الْإِبَاحَةَ الْمَحْضَةَ، وہ اباحہ محض یعنی الغیر المتفرع علی الملک، جو بغیر ملک کے حاصل ہونے والے جو اباحہ ہیں، لا تقتضی الملک اصلا ورعتا، اصلا وہ پھر بعد میں کبھی بھی ملک کا فائدہ نہیں دے گا، نہ ملک کا تقاضا کرے گا، اصلا ورعتا ملک کا فائدہ نہیں دے گا. فَكَيْفَ يَتَحَقَّقُ، تو جب آپ کے نظر میں اباحہ محض ہے جو ملک میں تبدیل ہونا ممکن نہیں ہے، پھر كَيْفَ يَتَحَقَّقُ مِلْكُ شَخْصٍ، تو پھر ملکیت کیسے وجود میں آ گیا، بِذِهَابِ مَالٍ آخر فِي يَدِهِ، کہ پہلے عینین اور وزین میں ہر ایک دونوں کے پاس موجود تھی، اس میں تلف نہیں ہوا ہے، وہ ضائع نہیں ہوا. تو آپ نے کیا کہا، جب تک ضائع نہیں ہوا ہے تو اباحہ محض ہے، لیکن دو عینین میں سے ایک یا دونوں تلف ہوتا، آپ نے کیا کہا، وہاں سے آگے ملک کا فائدہ تھا. پھر تلف ہونے سے پھر اچانک ملک میں کیسے بدل گیا، جب پہلے اباحہ محض ہے تو پھر وہ ملک میں بدلنا ممکن ہی نہیں، پھر تلف ہونے سے ملک میں بدلنا یہ معقول نہیں. تو لہذا فَكَيْفَ يَتَحَقَّقُ مِلْكُ شَخْصٍ، تو پھر اس شخص کی ملکیت کیسے پیدا ہوا، یعنی پہلے ملکیت نہیں تھا. زید، اب یہ کتاب میں نے زید کو دیا ہے، عطا کیا ہے، اور ہم نے کہا ہے کہ زید کو میں نے دیتے وقت تو یہ کتاب زید کے لیے مباح ہے، اس میں کوئی ملک کا شائبہ نہیں ہے. لیکن ایک دن کتاب زید کے ہاتھ کیا ہوا، طلب ہوا، ضائع ہوا،
تو پھر کہے کہ جس دن یہ کتاب زید کے ہاتھ سے طلب ہوا تو پھر وہ زید کتاب کا مالک بن گیا۔ زید پہلے کتاب کا مالک نہیں تھا تو اچانک طلب ہونے سے زید کتاب کا مالک کس طرح بن گیا؟ مثلا زید سے میں نے پیسہ لیا تھا، پیسہ جب تک میرے پاس ہے، پیسہ فقط میرے لیے مباح ہے، میں اس کا مالک نہیں ہوں، لیکن جس دن پیسہ میں نے خرچ کیا تو پھر اسی دن میں پیسے کا کیا ہو جائے؟ تو پھر اچانک اباحہ جو ہے ملک میں بدلنا معقول نہیں ہے۔ کہ بتاقق ملک شخص بالذهاب مال آخر کے، یعنی کہ ذهاب کا طلب، کہ بندے کے ہاتھ سے مال طلب ہو جائے پھر وہ اباحہ کس میں بدل جائے؟ ملک میں بدل جائے، یہ معقول نہیں ہے۔ ٹھیک، یہ ہو گیا محقق کرکی اپنے مدعا کے اوپر دوسری دلیل، یہ دلیل ثانی ہے۔ اس دلیل کے ذریعے نے کہا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ فقہا کے اباحہ سے مراد کیا ہونا چاہیے؟ ملک متزلزل ہونا چاہیے، اباحہ ڈائریکٹ اباحہ محض نہیں ہونا چاہیے، ویسے یہ اشکال لازم آ جاتا ہے۔ دلیل ثالث، اب یہاں پر دلیل ثالث نہیں بلکہ ایک سوال مقدر کا جواب ہے۔ ایک سوال مقدر یہ ہے کہ ہم محقق کرکی سے پوچھیں کہ آپ نے فرمایا ہے کہ فقہا کی اباحے سے مراد اباحہ نہیں ہے بلکہ ملک متزلزل ہے، ٹھیک، تو آپ اباحے کو نہیں مانتے ہیں تو پھر متزلزل کیوں کہتے ہیں؟ ڈائریکٹ کہو ملک لازم ہے، یا تو اباحہ ہوتا ہے یا ملک ہوتا ہے، دو صورتوں سے خالی نہیں۔ آپ اباحے کو نہیں مانتے ہیں نا، تو پھر آپ کو کیا کہنا چاہیں؟ آپ یہ کہنا چاہیں کہ معاہدہ ڈائریکٹ ملک کا فائدہ دیتا ہے، نہ کہ آپ جا کے اس کو ملک متزلزل پہ حمل کرے، یہ معقول نہیں۔ آپ نے کیوں اس کو ملک متزلزل پہ حمل کیا، ملک لازم کیوں قرار دیا؟ یہ ایک سوال ہے محقق کرکی سے۔ اس سوال کا جواب کو اپنے عبارت کے ذریعے سے دے رہے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ وَإِنَّمَا الْأَفْعَالُ، یہ سوال مقدر کی ذبح، إِنَّمَا الْأَفْعَالُ لَمَّا لَمْ تَكُنْ دَلَالَتُهَا عَلَى الْمُرَادِ صَرَحًا، جی مراد نے قصد، کہ دیکھو اگر یہ دونوں صیغے کے ذریعے سے معاملہ کرتا، بیعت و شریعت کے ذریعے سے، تو پھر یہ صیغہ ان کے معافی ضمیر پر صراحتاً دلالت کر سکتا تھا، کیونکہ انہوں نے ملک کا قصد کیا تھا معاملہ کرتے وقت، اور بیعت و شریعت کے ذریعے معاملہ کیا، تو یہ بیعت و شریعت کو ان کے اس قصد ملکیات پر صراحتاً دلالت کرتا ہے۔ جب صراحتاً دلالت کرتا ہے تو نتیجتاً اسے ملک لازم حاصل ہو جاتا ہے، نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ فائدہ ملک لازم کی شکل میں حاصل ہو جاتا ہے۔ لیکن ان دونوں نے قصد تو ملکیت کا کیا، ملکیت کے قصد کے ساتھ جب معاملہ کیا تو صیغے کے بغیر معاملہ کیا، فقط فعلی معاملہ کیا، تو پھر یہ فقط فعل کی شکل میں کرنے والا معاملہ ان کے اس معافی ضمیر پر دلالتاً صراحتاً دلالت نہیں کر سکتا ہے۔ اگرچہ انہوں نے قصد ملک کا کیا ہے لیکن عملاً صیغے کے بغیر کیا ہے، تو پھر ان کا یہ فعل ان کے قصد اور معافی ضمیر پر صراحتاً دلالت نہیں کر سکتا، تاکہ اس کے ذریعے سے ملک لازم حاصل ہو جائیں، لہٰذا نتیجتاً ہمیں کس پر حمل کیا؟ ملک متزلزل پر حمل کیا، کیونکہ ڈائریکٹ یہ عقد فعلی عقد قولی کے طرح ڈائریکٹ ملک لازم اس سے حاصل، یعنی کم سے کم عقد قولی اور فعلی میں فرق تو ہونا چاہیے، ہاں جی، یعنی عقد فعلی قولی کے معنی نہیں ہو سکتا کہ وہ صراحتاً معافی ضمیر پر دلالت کریں، لہٰذا ہم کہیں گے کہ عقد قولی ہو تو ملک لازم کا فائدہ دیتا ہے، لیکن عقد فعلی کی شکل میں ہو تو پھر کیا ہوگا؟ پھر وہ ملک لازم کا فائدہ نہیں دیتا بلکہ ملک، لہٰذا اس وجہ سے ہم نے اس کو ملک متزلزل پہ حمل کیا۔ یہ وَإِنَّمَا الْأَفْعَالُ لَمَّا لَمْ تَكُنْ دَلَالَتُهَا عَلَى الْمُرَادِ صَرَحًا، کہ چونکہ افعال سے مراد یہی لینا دینا جو فعلی تو ہو رہا ہے، لم تکن دلالتها علی المراد صراحا، ان کے جو ہے مراد پر، مراد سے مراد متعاطین کے قصد، یعنی انہوں نے ملکیت کا قصد کیا ہے لیکن ان کا یہ فعل ان کے اس قصد ملکیت پر صراحتاً دلالت نہیں کر سکتا۔ ہاں جی، کل قول، جس طرح قول کی طرح، یعنی کل قول یعنی جس طرح کما ان القول تدل بالصراحہ علی المراد، اگر قول ہو تو پھر صراحتاً مراد پہ دلالت کر سکتا ہے، لیکن یہ قول کی مانند فعل صراحتاً متکلم کے معفی ضمیر پہ دلالت نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ لِأَنَّهَا تَدُلُّ بِالْقَرَائِنِ، کیونکہ افعال معفی ضمیر پر فقط قرائن کے ذریعے کرتا ہے، یعنی اگر آپ بغیر قرینے کے فعل کو بجا لانے کی طرح پھر یہ فعل ڈائریکٹ معفی ضمیر پہ دلالت نہیں کر سکتا ہے، بلکہ فعل انسان کے معفی ضمیر اور مراد پر کب دلالت کرتا ہے؟ اگر قرینہ موجود ہو، قرینہ حالیہ و مقامیہ ہو، ٹھیک ہے، جبکہ قول میں کیا ہے؟ صراحتاً بغیر قرینے کے معفی ضمیر پہ دلالت کر سکتا ہے، لہذا اس بنا پر کیونکہ افعال ڈائریکٹ صراحتاً انسان کے معفی ضمیر پہ دلالت نہیں کر سکتا ہے، وجہ سے منعوا من لزوم العقد بها، تو فقہا نے کیا کرا دیا؟ ممنوع قرار دیا من لزوم العقد بها، کہ آپ معاطات کو عقد لازم قرار دے، کہے کہ یہاں پر ملک لازم حاصل ہو جاتا ہے، تو فقہا نے اس کو ملک متزلزل پر حمل کرنے کا مقصد کیا ہے؟ کیونکہ یہ عقد قولی کی مانند ڈائریکٹ
मासी ज़मीर पर दलालत नहीं कर सकता। लिहाजा वजह से फुक़हा ने मिल के क्या है, मिल के लाजिम मुराद नहीं लिया बल्कि मिल के मुतज़लज़िल पर हमल किया, लुज़ूम से उन्होंने ममनू करार दिया। हाँ जी, तो फिर जब मिल के लाजिम करा दिया फुक़हा ने, लुज़ूम की नफ़ी की उन्होंने, तो फिर नतीजा क्या होगा, फयजूज़ु तराद, तो नतीजतन जो अक़्द लाजिम नहीं हुआ बल्कि अक़्द मुतज़लज़िल हुआ, तो फुक़हा की नज़र में तो फिर नतीजतन दोनों तरफ़ैन के लिए क्या है, तराद। तराद का माना मुराजआ, उसका पैसा मेरे पास है मुआताद के तरह से, मेरा किताब उसके हाथ में है। अब ये हमारा ये अक़्द फ़ैली फ़कत क्या हुआ है, एक अक़्द मुतज़लज़िल की शक्ल में है। ये मिल के मुतज़लज़िल का फ़ायदा दिया है। तो मिल के मुतज़लज़िल का फ़ायदा क्या है कि मेरी किताब उसके पास है, उसका पैसा मेरे पास है, तो फिर मैं अपने किताब से जब चाहे उसे मुराजा करके वापस ले सकता हूँ क्योंकि लाजिम नहीं हुआ है, और वो भी अपने पैसे से जब चाहे मुझसे मुराजा करके ले जा सकता है। इस जो है मुतज़लज़िल का फ़ायदा फयजूज़ु तराद मादाम मुमकिन, जब तक तराद और मुराजा, तराद का माना ये रुजू करना कि हर कोई अपने माल से रुजू करना जायज़ है, कब तक ये तराद मुमकिन हो, जब तक ये तराद का अमल मुमकिन हो उस वक़्त तक तराद चाहे जायज़ है। मुमकिन कब होता है, तराद कब तक मुमकिन है, जब तक एवज़ैन बाकी हो, दोनों एवज़ैन दोनों के पास जब तक बाकी है मुराजा करना मुमकिन है। लेकिन एवज़ैन में से कोई तलब होता है तो फिर वहाँ से तराद के इम्कान ख़त्म हो जाता है। वमअ तलफ़ अहदल ऐनैन, लेकिन जब दोनों में से एक या दोनों ऐन में से दोनों अगर तलब हो जाए दोनों जहां के हाथ से, तो फिर यमतनु तराद, यूँ ही ऐनैन में से कोई एक तलब हो जाता है दोनों में से किसी के हाथ से, तो फिर वहाँ से आगे मुराजे का अमल मुमतनी हो जाता है, फिर आप रुजू नहीं कर सकते क्योंकि आपका ऐन उसके पास बाकी नहीं है, फिर आप तो रुजू, तो लिहाजा तराद मुमतनी हो जाता है। तो तराद जब मुमतनी हो जाता है तो फिर फ़यतहक़्क़ुल लुज़ूम, फिर वहाँ से लुज़ूम तहक़्क़ुक़ गुज़रे कि पहले तो जब तक ऐनैन बाकी है तराद मुमकिन था, लिहाजा मुतज़लज़िल का फ़ायदा दे रहा था, हर एक को मुराजे का हक़ हासिल था। लेकिन यूँ ही ऐनैन में कोई तलब हो गया तो फिर तराद महाल हो गया, मुमतनी हो गया, तो आप मुराजा नहीं कर सकते। तो फिर उसे मुराजा न करने के बाद आगे फिर वो अक़्द जो है मिल के मुतज़लज़िल से बदल कर मिल के लाज़िम बन जाता है। अब यहाँ लिहाजा फुक़हा ने क्या फरमाया, पहले इबाहे का फ़ायदा देता है और बाद में ऐनैन में कोई तलब हो जाए तो फिर मुफीद मिल्क बनता है। तो लिहाजा वाक़ई के करके क्या फरमाते हैं कि पहले इबाहे से मुराद कौन से मुराद हैं, मिल के मुतज़लज़िल मुराद हैं, लेकिन ऐनैन में से तलब हो जाए तो फिर वो मिल के लाज़िम में बदल जाता है। हाजिम वयक्फ़ी तलफ़ु बअज़ अहदल ऐनैन, यकीन यक्फ़ी फ़ी इम्तिनाअ तराद, यानी तराद के मुमतनी होने के लिए दोनों ऐन का तलब होना ज़रूरी नहीं है, बल्कि तराद के मुमतनी होने के लिए दो ऐनैन में से एक का तलब होना काफ़ी, या मेरे हाथ से पैसा ज़ाय हो जाए या उसके हाथ से किताब ज़ाय हो जाए, दोनों में से एक का तलब होना काफ़ी है तराद के मुमतनी होने के लिए। हाँ, यक्फ़ी फ़ी इम्तिनाअ तराद तलफ़ु बअज़ अहदल ऐनैन, तलब बअज़ अहदल ऐनैन यानी पूरा ऐनैन नहीं बल्कि तीन फराद है ना, एक दफ़ा क्या होता है दोनों ऐनैन आने वाहिद में तलब हो गया कुल, एक दफ़ा एक तरफ ऐनैन में से एक बिल्कुल ज़ाय हुआ, यानी कि मेरे हाथ से पैसा 100% मैंने खर्च किया, उसके बाद किताब मौजूद है। लेकिन तीसरी सूरत है कि मेरे पास से बाद ऐन तरफ हुआ, पूरा नहीं हुआ, यानी मैंने पैसे का फ़र्ज कर उसने 1 लाख दिनार मुझे दिया था, 50,000 को मैंने तलब किया, 50,000 बाकी। तो तराद के मुमतनी होने के लिए ऐनैन में से एक मुकम्मल तलब होना की ज़रूरी नहीं है, बल्कि ऐनैन में से एक का बाद हज़ा तलब हो जाए तो तब भी तराद क्या होता है, मुमतनी होता है। लिहाजा अगर किताब का आधा हिस्सा फंस जाए तो फिर तराद मुमतनी है, अगर पैसे का आधा हिस्सा ज़ाया हो जाए तो तराद क्या है, मुमतनी है। क्यों, जो हाथ आगे तराद, तो लिहाजा यूँ ही बाद ऐनैन में तो बाद तलब हो जाए तो फिर वहाँ से आगे आप क्या बनता है, मिल के लाज़िम में बदल जाता है। यक्फ़ी तलफ़ु बअज़ अहदल ऐनैन, क्यों, लिइम्तिनाअ तराद फिल बाक़ी, क्योंकि ऐनैन में से एक का आधा हिस्सा तलब होने की फिर बाकी जो ऐन का जो दूसरा हिस्सा किताब का आधा हिस्सा तलब हुआ, दूसरा हिस्सा बाकी है, तो फिर दूसरे हिस्से में मुराजा करना सही नहीं, दूसरे से मुराजा करना क्या है सही नहीं होता है। क्यों, हुआ मूजिबुल तबाउद सफ़क़ा, क्योंकि इसमें क्या लाज़िम आता है, तबाउद सफ़क़ा लाज़िम आता है, यानी कि उस माल का जो कि मेरा जो माल पर हक़ क्या है, अगर आपको वापस मिला तो आपका पूरा माल आपको वापस मिलना चाहिए, माल का आधा से मैंने ज़ाया किया तो फिर माल का आधा से आपको वापस मिलने से क्या हो जाता है, तबाउद है, मदी या समन में तबाउद लाज़िम आ जाता है। वो तबाउद सफ़क़ा क्या है, उससे हाज़िर गरर लाज़िम आता है, तो गरर शरअत में क्या है, ला गरर फिल इस्लाम, इस वजह से कि यहाँ फिर वहाँ पर तराद मुमकिन नहीं है।
اذ هو موجب للتباعد والشفقة والضرر، ضرر یعنی کیونکہ دوسرا ایک طرف میں سے ایک طرف کو کیا ہوتا ہے ضرر لازم آتا ہے، ضرر کی بنا پر وہاں سے آگے پھر ہم مراجعے کے حق میں نہیں ہیں، بلکہ فقہا کہتے ہیں کہ وہاں پر پھر آگے کیا بنتا ہے پھر لازم بنے گا۔ انتہا محقق کرکی کا کلام یہاں سے جو ہے عبارت میں ختم ہو گیا۔ ہاں جی، وَالنَّحْوُ، اب یہاں پر ابھی تک اس کے کلام کا سلسلہ ایک کتاب میں ختم ہوا، اس کی دوسری کتاب میں وَالنَّحْوُ، اور یہی ہو بہو اسی جیسے عبارت محقق کرکی کی موجود ہے، کیا ہے المحکی عنہ، یعنی ان سے حکایت ہوئے ہیں محقق کرکی سے، کہاں پر کہ تعلیق ہی علی الارشاد، کہ محقق کرکی نے ارشاد کی تعلیق لکھا ہے، وہاں پر اس کا حاشیہ ہے نا، تو حاشیے کے اندر بھی اس کی وہی عبارت ہے، یعنی جو یہاں پر انہوں نے کہا ہے اسی جیسا عبارت وہاں پر حاشیے کی جو ہے ارشاد کے حاشیے میں بیان ہے۔ وزاد فیہم، تو لہذا وہاں پر مطلب یہ کہ ان میں بھی یہی باتیں جو ابھی ہم نے کی ہیں، جو تین دلیل انہوں نے دیا نا اپنے مدعا کو ثابت کرنے کی، وہی چیز ادلہ وہاں پر بھی موجود ہیں، لیکن اس میں ایک دلیل کو کیا ہے وزاد فیہ، وہاں پر ایک دلیل کو اضافہ کیا ہے، چوتھی دلیل کے اوپر ہے وہ اضافی چیز کو یہاں نقل کیا ہے، وہ کیا کہا اضافہ، ان مقصود المتعاطیین اباحۃ مترتبۃ علی ملک الرقبہ، جو وہاں پر اضافی تو یہ جملہ انہوں نے اضافہ کیا ہے کہ جب دو متعاطیین تعاطی کرتا ہے، معاطات کرتا ہے، تو پھر ہمارے پاس کون سے معاطات کے ہیں، جس میں متعاطیین کا قصد کیا ہے ملک ہیں، یعنی متعاطیین کا اباحہ ہے قصد، لیکن کون سا اباحہ ہے، ڈائریکٹ اباحہ مجردہ نہیں، متعاطیین کا قصد اس معاطات کے عمل سے کیا ہے وہ والا اباحہ ہے کہ جو ملک کے ذریعے سے حاصل ہو، یعنی کہ ملک کے نتیجے میں انسان کو حاصل ہو، ایک اباحہ مجردہ ہوتا ہے، ایک اباحہ دوسرا الفاظ میں کہے تو متعاطیین نے ملک کا جو قصد کیا ہے، متعاطیین نے اپنے معاطات سے کیا قصد کیا ہے، ملک کا قصد کیا ہے، کیونکہ جب ملک کا قصد کرے تو فائدہ کیا دے گا، یقیناً اس کے نتیجے میں تو اباحہ حاصل ہونا ہے نا۔ ان مقصود المتعاطیین اباحۃ، متعاطیین کے قصد یہاں پر کیا ہے معاطات کے عمل میں اباحہ ہے، لیکن کون سا اباحہ ہے، مترتبۃ علی ملک رقبہ، وہ اباحہ ہے کہ جو رقبے کی ملکیت، یعنی یہاں کیونکہ بات رقبے کی بات ہے نا کہ کنیز یا غلام کی بات آتا ہے نا، تو غلام کے پر معاملہ ہوا معاطات لینا دینے کے ذریعے سے، تو پھر معاملے کے اندر ان کا مقصد کیا ہے، اس رقبے کو دوسرے کے لیے مباح قرار دینا ہے، لیکن کون سا مباح، جو مالک بننے کے ذریعے سے ہو، ملکیت کے ذریعے سے حاصل ہونے والا بات ہے، کتنا کہ دائرہ اباحہ ہے مجردہ، کسائر البیوع، جس طرح باقی بیوع میں ہوتا ہے، باقی بیوع کے جتنے بھی متعاطف ہے اس میں متعاطین کا قصد کیا ہوتا ہے، اس میں بائع اور مشتری کا قصد اباحہ ہوتا ہے، کون سا اباحہ ہے، جب انہوں نے ملک کا قصد کیا تو پھر ملک کا قصد کہنا تو خود بہت مباح ہونا لازم آ جاتا ہے، کیونکہ پھر حرام ہونے سے نکل جاتا ہے نا، تو لہٰذا بالفاظ دیگر انہوں نے ڈائریکٹ اباحہ مجردہ کا قصد نہیں کیا ہے، بلکہ ملک کا قصد کیا ہے، کہ ملک جس کے پیچھے اباحہ ہو، یعنی اباحہ مترتب علی الملک، فإن حصل مقصودهما، تو انہوں نے ملک کا دوسرا الفاظ میں آپ کو اباحہ کو میں دیتا ہوں بلکہ ملک، انہوں نے قصد ملک کا کیا ہے، متعاطیین نے قصد کیا ہے، ملک کا قصد کیا ہے اس معاطات کے ذریعے سے، فإن حصل مقصودهما، اب اگر آپ کہیں کہ شارع کی نظر میں متعاطیین کا یہ جو مقصود ہے جنہوں نے ملک کے ذریعے سے اباحہ کرنے کا ارادہ کیا تھا، یہی بات اگر شرعاً اگر حاصل ہو جائے اس عمل کے ذریعے سے تو پھر ثابت ما قلنا ہو، تو پھر ہمارا مدعا خود بہت ثابت ہوگا، کیونکہ ہم نے معاطات کو مفید اباحہ قرار نہیں دیا بلکہ مفید ملک کے متزلزل قرار دیں، یعنی کہ ملک کے متزلزل کر دیا کہ ملک کا فائدہ تو اس کے نتیجے میں اباحہ ہے، ٹھیک، تو لہٰذا اگر آپ بھی یہی کہیں کہ شرعاً یہ اباحہ متوقف علی الملک ثابت ہو چکا ہے تو پھر ہمارا معنی میں بھی ثابت ہوا، یعنی ملک کے متزلزل ہونا ثابت ہو گیا، وَإِلَّا، لیکن آپ کہیں کہ شرعاً ان کا جو مقصود حاصل نہیں ہوا، کہ شارع متعاطیین نے تو ملک کا قصد کیا تھا اپنے عمل سے، لیکن آپ کہیں کہ شارع کی نظر میں یہ ملک حاصل نہیں ہوا، ان کا جو مقصود ہے وہ حاصل نہیں ہوا، تو پھر کیا ہونا چاہیے، اگر ان کے مقصود حاصل نہ ہو تو پھر لَوَجَبَ أَلَّا تَحْصُلَ إِبَاحَةً بِالْكُلِّيَّةِ، کیونکہ جب اباحہ کس کا فرع ہے، ملک کا فرع ہے، اگر پہلے ملک حاصل ہو تو اباحہ حاصل ہو جاتا نا، لیکن آپ نے کہا کہ نہیں ملک حاصل نہیں ہوتا، متعاطیین نے ملک کا قصد کیا، آپ کہتے ہیں کہ ملک حاصل نہیں ہوا، تو پھر جب ملک حاصل نہیں تو پھر اباحہ کہاں سے آ گیا، بالکل سرے سے کوئی اباحہ ہی نہیں ہونا چاہیے، یا تو آپ کہو کہ ملک حاصل ہو گیا، ملک کے نتیجے میں دوسرے کو اباحہ ہو جائے گا، یا آپ کہو نہیں ملک حاصل ہی نہیں ہے، پھر ملک نہیں ہے تو نہ چاہتا نا اباحہ کہاں سے آ گیا، سرے سے اباحہ نہ اباحہ متزلزل نہ اباحہ لازم، کسی قسم کے اباحہ حاصل نہیں ہونا چاہیے، تو لہٰذا وَإِلَّا کا مطلب کیا ہے، وَإِلَّمْ يَحْصُلْ، وَإِلَّا سے مراد ہے وَإِلَّمْ يَحْصُلْ مَقْصُودُهُمَا، اگر ان دونوں کا مقصود ما فی الضمیر حاصل نہ ہو شرعاً،
ان کا محفوظ ضمیر کیا تھا؟ اس کا مقصود یہ تھی کہ ملک کا انہوں نے قصد کیا تھا، لیکن شریعت نے کہا کہ ملک کا فائدہ نہیں دیتا ہے، تو پھر واجب اللہ تحت الاباحۃ بالکل ہے، تو پھر واجب اور ضروری ہے کہ کسی قسم کا اباحہ حاصل نہیں ہونا چاہیے، بلکہ معاملہ دارے کے بے حاصل ہونا چاہیے۔ پھر آپ کو کہاں اباحہ کہاں سے ملے گا؟ پھر سے کسی قسم کا اباحہ حاصل نہیں ہونا چاہیے۔ بل یتعین الحکم بالفساد، بلکہ یہاں پر کیا کرنا پڑے گا؟ ہمیں حتماً فساد کا حکم لگانا پڑے گا۔ تو لہٰذا یہاں دو حالات سے خالی نہیں، تین صورت نہیں، متعاطین نے ملک کا قصد کیا ہے، یا تو یہی قصد جو انہوں نے کیا ہے وہ حاصل ہونا چاہیں، ملک نجتاً اباحہ ان کا حاصل ہوگا جو متوقف علی الملک ہیں، یا تو سرے سے ان کو ملک جو مقصود ہے وہ حاصل ہی نہیں ہوگا، تو نجتاً معاملہ آپ سے فاسد ہونا چاہیں۔ لیکن آپ کے ان کی ملک تو نہ ہو، فقط اکیلا اباحہ حاصل اس طرح سے ممکن نہیں ہو۔ تو لہذا بل یتعین الحکم بالفساد، ملک حاصل نہ ہونے کی صورت میں حتماً ہمیں معاملے کے فساد کا حکم لگانا پڑے گا۔ کیوں؟ اذ المقصود غیر واقع، کیونکہ ان کا مقصود واقع نہیں ہوا۔ ان کا مقصود کیا ہے؟ ملک۔ انہوں نے ملک کا قصد کیا تھا، لیکن شریعت نے کہا ملک حاصل نہ ہوا کہ اباحہ حاصل ہوا۔ پھر ملک جن کا انہوں نے قصد کیا تھا وہ تو شرعاً واقع نہیں ہوا۔ فلو وقع غیرہ، اور اس کے مقابلے میں کیا واقع ہوا؟ اباحہ واقع ہوا نا۔ قصد ملک کا کیا تھا؟ شریعت نے کہا ملک حاصل نہیں ہے، لیکن اس کی جگہ پر کیا کہا؟ اباحہ واقع ہو، تو اباحہ کو انہوں نے قصد نہیں کیا، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا فلو وقع غیر الملک، ملک کے علاوہ یعنی مراد کیا ہے؟ اباحہ حاصل ہو جاتے، پھر لوقع بغیر قصد، تو پھر وہ بغیر قصد کیا حاصل ہو، کیونکہ اباحہ کو انہوں نے قصد نہیں کیا۔ انہوں نے قصد ملک کا کیا تھا؟ آپ نے کہا کہ ملک کا فائدہ نہیں دیتا ہے، تو لہٰذا ما قصد لم یقع، ہو گیا نا، ہو گیا۔ اور پھر آپ نے کہا اباحہ کا فائدہ دیتا ہے، تو پھر جو فائدہ دیتا ہے انہوں نے قصد نہیں کیا، کیا تو ما قصد لم یقع وما وقع لم یقع، تو لہٰذا فلو وقع غیرہ، اگر ملک کے علاوہ کوئی اور اباحہ حاصل ہو گیا ہے جو کہ بغیر ملک کے ہے، تو پھر غیر قصد، تو بغیر قصد کے واقع انہوں نے قصد ہی نہیں کیا، ٹھیک۔ تو ما قصد لم یقع وما وقع لم یقع، یہ کیا ہے؟ محال ہے، یہ صحیح نہیں ہے، لأن العقود تابعۃ للقصود ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ وعلیہ یتفرع النما، اور ہماری اسی بحث پر نما کا درمدار اس پر ہے کہ نما اس کے لیے کس کے لیے ہوگا۔ اگر آپ کہیں کہ یہ معاملہ ان کا مقصود حاصل ہو گیا، ملک کا فائدہ دیتا ہے، تو پھر نما کس کو ملنا چاہیں؟ جو طرف عقل میری کتاب حرکت میں نے کہ حیوان اس کو ہوگی کہ حیوان بچت کو ملنا چاہیں، ٹھیک۔ اسی طرح وجواز وطء الجاری، اگر کوئی کنیز کا معاملہ ہوا ہے اور ہم نے کہا کہ ان کا مقصود حاصل ہو گیا، تو پھر کنیز کے ساتھ ہم دوسرے کریں دوسرے طرف کے لیے کیا ہونا چاہیں؟ کیونکہ اس کی ملک میں آگے اس کے لیے جائز ہے۔ لیکن اگر آپ کا انہیں ملک کا فائدہ ہی نہیں دیتا، تو پھر نہ نما اس کے لیے جائز ہوگا، نہ وطء ان کے لیے جائز ہوگا، بلکہ سرے سے کیا ہے؟ نما بھی جائز نہیں ہے، وطء بھی جائز نہیں ہے، فقط بغیر ملک کے تصرف جو ہے جائز نہیں ہوگا۔ حاضر صحیح ہے۔ ومن منع فقد اغربا، تو اس کے بعد محقق کر کے آخر میں فرماتے ہیں کہ ومن منع، جو اس سے منع کرتا ہے، کس سے؟ عن الملک، جو کہتا ہے کہ فقط اباحہ مجردہ کا فائدہ حاصل ہوتا ہے، معتاد ملک کا فائدہ ہی نہیں دیتا ہے، یہاں تک کہ ملک متجدد کا بھی فائدہ نہیں دیتا ہے، اس بات اگر کوئی منع کرے تو پھر فقط اغربا، اس نے اغربا نے اس نے نامانوس بات کی ہے، یعنی فقہا کے مراد کی بالکل الگ اپنی طرف سے کوئی بات کی، کیونکہ فقہا کے مراد کیا ملک متجدد ہے، اباحہ نہیں، لیکن آپ اپنی طرف سے ایک نامانوس حکم جاری کر، اغرب کے منع یعنی جو فقہا کے کلام سے ہٹ کر اپنی طرف سے کوئی حکم لگایا۔ حاضر، اب یہ تو ہو گیا محقق کر کے عبارات، ان کے عبارات اور اس کا جو محتل۔ اب مصنف کا اس میں کیا رہتا عمل ہے؟ مصنف کیا فرماتے ہیں؟ والذی یقوی فی النفس او یقوی فی النفس، جو میرے نظر میں زیادہ قوی لگتا ہے، مصنف اپنے ذہن کے مطابق کہتے ہیں کہ میرے نظر میں جو بات زیادہ وزنی لگتا ہے کہ آیا اباحہ کا فائدہ ہونا چاہیے یا ملک متزلزل کا، ان دو باتوں میں سے کون سا وزنی ہے؟ تو جو زیادہ وزنی لگتا ہے وہ یہ ہے کہ ابقاء ظواہر کلماتہم علی حالہا، ہمارے نظر میں کیا ہونا چاہیے؟ فقہا کی کلمات کے لفظ ظواہر کو اپنے ظاہری معنی پر ہی رکھنا چاہیں، کیونکہ انہوں نے اباحہ کہا نا، انہوں نے ملک کا کوئی ذکر نہیں کیا کہیں پر، انہوں نے یہ کہیں پر ملک متجدد کا کہیں پر ذکر نہیں ہے، بلکہ متعدد ہم نے پہلے فقہا کی بہت سارے عبارات کو لائے ہیں، ان میں اکثر و بہتر عبارات میں کیا ہے؟ اباحہ ہے، تو پھر اباحہ، اس میں ملک کا ذکر نہیں ہے، تو پھر اباحہ کو آپ ملک متجدد پر کیوں حمل کریں؟ کیونکہ اپنے اسے اباحہ والے معنی پر ہی باقی رکھنا چاہیے۔ حاجب وَأَنَّهُمْ يَحْكُمُونَ بِالْإِبَاحَةِ الْمُجَرَّدَةِ عَنِ الْمِلْك، بلکہ ہم یہ کہیں گے کہ فقہا نے معاطات کے اندر حکم یہ لگایا ہے، کیا حکم لگا دیا ہے؟ اباحہ مجردہ، کیونکہ اباحہ کے دو قسم ہیں نا، ایک ملک کے نتیجے میں حاصل ہونے والا اباحہ، ایک بغیر ملک کے اس کے مقابلے میں آنے والا اباحہ، یعنی بغیر ایک اباحہ ڈائریکٹ ملک کے مقابلے میں آتا ہے، لیکن ایک اباحہ ملک کا فرع ہے،
فقہا جس اباحے کی بات کرے کون سے اباحے ہیں جو ملک کے مقابلے میں آتے ہیں، نہ کہ ملک کے نتیجے میں حاصل، یہ نہیں۔ تو لہٰذا ہم کہیں گے کہ فقہا جس اباحے کا حکم لگا رہے ہیں معاطات کے اندر، ان سے مراد کون سے اباحے ہیں؟ الاباحۃ المجرد عن الملک، وہ اباحہ جو ملک کے بغیر ہو، بغیر ملک حاصل ہو جاتا ہے۔ کہاں پر؟ فی المعاطات، معاطات یعنی کہ معاطات کے اندر اباحہ کیا فائدہ کیا دیتا ہے؟ اباحہ مجردہ کا فائدہ دیتا ہے، جس میں کسی قسم کا ملک نہیں۔ مع فرض قصد المتعاطین التملیغ، جبکہ فرض ہمارا یہ ہے کہ اس معاطات سے متعاطین کے قصد تملیغ نہیں ہوتا ہے۔ صاحب جواہر کی کلام کا اشارہ ہے، صاحب جواہر نے کیا کہا تھا کہ ہمارا محل نظر وہ والا معاطات ہے جس میں متعاطین کا فرض کیا ہے، اس میں اباحے کا قصد کیا ہے۔ لیکن مصنف اپنے اس کلام میں کہنا چاہتے ہیں کہ یہ نہیں، ہمارا محل نظر کون سا معاطات ہے؟ وہ معاطات ہے جس میں متعاطین نے قصد تملیغ کا کیا ہے۔ لیکن فقہا نے اس معاطات پر حکم یہ لگا ہے کہ یہ فقط اباحہ مجردہ کا فائدہ دیتا ہے، جس میں کسی قسم کا ملک نہیں، نہ ملک لازم ہے نہ ملک متزلزل ہے۔ حاجم وَأَنَّ الْإِبَاحَةَ لَمْ تَحْصُلْ بِإِنشَائِهَا ابتداءً، اور فقہا کا نظریہ یہ ہے کہ ان الاباحہ لم تحصل بانشاء، یعنی ہاں انہوں نے یہ تھوڑا کہا ہے کہ ان کا یہ تعاطی کرتے ہی ڈائریکٹ کسی تعاطی کے ذریعے سے اباحہ حاصل ہوتا ہے، یہ کسی نے نہیں کہا ہے۔ فقہا نے یہ نہیں کہا ہے کہ ان کے فقط یہی تعاطی بیما ہوا قطع نظر ان کے قصد و ارادے سے قطع نظر ڈائریکٹ یہی تعاطی بذات خود اباحے کا فائدہ ہے، یہ نہیں کہا ہے۔ ان الاباحہ لم تحصل بانشاء المعاطات، فقط ابتداءً معاطات کو وجود میں لاتے ہی اکیلا ڈائریکٹ سے اباحہ حاصل نہیں ہوتا ہے، بلکہ اباحہ حاصل ہونے کے لیے قید ہے تابع، وہ کیا ہے؟ بل انما حصلت، بلکہ اباحہ حاصل کب ہوتا ہے؟ کما اعترف به فی المسالک، خود شہید الثانی نے اپنی کتاب مسالک کے اندر اس بات کا اعتراف کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اباحہ اکیلا ڈائریکٹ معاطات کے عمل سے ہی شروع نہیں ہوتا ہے، بلکہ کیا ہے؟ من استلزام اعطاء كل منهما سلعته مسلطا عليها الاذن في التصرف فيه بوجوه التصرفات۔ دیکھو یہاں پر مطلب یہ ہے انہوں نے یہ لینا دینا کیا، تو اس لینا دینے کے عمل بما ہی مفید اباحہ نہیں ہے، لیکن انہوں نے اس عمل کے ذریعے سے کام کیا ہے، وہ کیا ہے؟ ایک چیز کا پابند بنا دیا ہے کہ میں نے اپنے مال پر آپ کو مسلط کیا ہے، اس میں تصرف کی میں نے آپ کو یعنی کہ یہ جو ہے کاشف ہے، بات اگر ان کا یہ اباحہ ایک بات کے لیے کاشف ہے، ان کا یہ معاطات لینا دینا خود بما ہی ڈائریکٹ مفید اباحہ نہیں ہے، بلکہ یہ کاشف ہے، ان کا یہ معاطات کس بات کے لیے کاشف ہے؟ اذن فی تصرف کے لیے کاشف ہے، کیونکہ انہوں نے ہر ایک نے اپنے مال کو دوسرے کے ہاتھ میں تھما دیا اور اس میں ایک دوسرے کو پابند بنا دیا۔ کس بات کا پابند بنا دیا؟ اس طرف میں نے کہا تو طرف ثانی کو یہ پابند بنا دیا کہ میں اپنی کتاب کو آپ کی تصرف میں دیتا ہوں، آپ کے ہاتھ میں قبضے میں دیتا ہوں، لہذا اس میں نے آپ کو اذن دے دیا تصرف کرنے کا، یعنی میں نے آپ کتاب پر آپ کو مسلط کیا۔ جب میں نے اپنی کتاب کو دوسرے کے ہاتھ میں تھمایا تو کیا میں نے اپنے کتاب پر اس کو مسلط کیا، اور ساتھ ساتھ میں نے اس کو یہ پابندی بنا دیا کہ اس میں تصرف کرنے کا میری طرف سے آپ کو اذن ہے۔ ٹھیک، ادھر اس نے پیسہ میرے ہاتھ میں تھما دیا، تو اس نے بھی کیا کیا ہے؟ پیسہ میرے ہاتھ میں دیتے وقت ایک چیز پر مجھے پابند بنا دے کہ دیکھو میں پیسے کو آپ کے قبضے میں دیتا ہوں اور میں اس میں آپ کو مسلط کرتا ہوں پیسے پر، تاکہ اس میں اذن آپ کے لیے کیا ہے؟ مباح ہو جائیں، تو مجھے تصرف کرنے کا اذن چاہیں۔ تو لہٰذا یہ جو معاطات ہیں مستلزم ہیں، کس چیز کا مستلزم ہے؟ اذن فی تصرف ہے، کاشف ہے اذن فی تصرف ہے، تو لہٰذا یہ کاشف ہے اذن فی تصرف ہونے کے ناطے یہ کیا ہے؟ مفید اباحہ، نہ کہ خود تعدی بما ہی سمجھا نہ رہا ہے۔ تو اس استلزام کے نتیجے میں یہ مفید اباحہ بن گیا ہوا، اس استلزام سے قطع نظر خود معاطات بما ہو معاطات مفید اباحہ نہیں، بلکہ تو معاملہ فاسد ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، تو لہذا بل انما حصلت، یہ جو اباحہ حاصل ہوا کما اعترف به فی المسالک، شہید ثانی نے اس بات کا اپنی کتاب مسالک میں اعتراف کیا ہے۔ کیا کہا شہید ثانی نے کتاب مسالک میں؟ کہ من استلزامی، یعنی اباحہ حاصل ہونے کا طریقہ کار، جب انہوں نے یہ معاطات کیا تو یہ معاطات استلزام اعطاء کل منہما سلعتہ، کہ ان طرف دو طرفوں میں سے ہر ایک نے سلعہ نے اس کا مال، ہر ایک طرف نے اپنے مال کو دوسرے کے ہاتھ میں اعطا کیا، اس کو ہاتھ میں تھما دیا، تو یہ استلزام مسلطاً علیہ، فقط اس کے ہاتھ میں اکیلا تھمایا نہیں ہے، بلکہ اپنے مال کو دوسرے کے ہاتھ میں تھماتے وقت اس کو اپنے مال پر مسلط بھی کیا ہے، دو کام کیا ہے، اپنا مال دوسرے کے ہاتھ میں تھما دیا، اعطا کیا، اور ساتھ ساتھ مسلطاً علیہ، اس حال میں اس کو ہاتھ میں تھما دیا کہ اس کو اس کے اوپر مسلط کیا، تو اس کے ہاتھ میں دے کر اپنے مال پر اس کو مسلط کرنے سے استلزام، اس سے لازم آتا ہے، کیا لازم آتا ہے؟
الاذن استلزام کا مفعول ہے، ٹھیک ہے جی. آپ نے ایک کام کیا ہے، اپنے مال دوسرے کے ہاتھ میں تھمایا ہے اور اس مال کو دوسرے کو مسلط کیا ہے، تو اس کا تھمانا اور اس مال پر اس کو مسلط کرنے سے یستلزم، اس سے کیا لازم آتا ہے؟ الاذن فی التصرف، اس سے تصرف میں اذن لازم آتا ہے. تو لہذا اس کا لازمات اذن ہے. آپ کے اس اعطاء اور آپ کے اس اعطاء اور آپ کے اس جو ہے تسلط کا لازمہ کیا ہے؟ اذن فی التصرف ہے. تو لہذا اس کا لازمہ اذن فی التصرف ہونے کے نتیجے میں فقہا نے فرمایا ہے کہ یہ مفید اباحہ ہے. وَإِلَّا اگر اس استلزام کو ہٹا دیا جائے تو درمیان میں خود ہوتا مفید اباحہ نہیں ہو سکتا. حجم فی الاذن فیہ فی التصرف بوجوہ التصرفات. اب یہ تصرفات کی مختلف صورت ہو سکتا ہے نا. مثلا ایک کھانے کی چیز ہے، مثلا ہم دونوں نے کھانے کی چیز کو ایک دوسرے کے ہاتھ میں تھما دیا، ٹھیک، تو نجتاً میں نے اس کھانے پر اپنی طرف مقابل کو مسلط کیا، ٹھیک. مسلط کرنے کا مطلب کیا ہے؟ لازمہ کیا ہے؟ میں نے اس کو کھانے میں تصرف کر دیا، لیکن کیسے؟ کھا کر تصرف کرتے ہیں. یقیناً تصرف کے طریقہ کیا ہم پر کھا کے. ایک کپڑے کا معاملہ کیا ہم دونوں نے، میں نے کپڑا اس کے ہاتھ میں تھما دیا، اس نے پیسہ میرے ہاتھ میں تھما دیا، تو لہٰذا میں نے اپنے ایک کپڑے پر اس کو مسلط کیا. یہ مسلط کس کا لازمہ ہے؟ اس کو تصرف کا اذن دینے کا لازمہ ہے. لیکن کون سا تصرف؟ پہننے کے ذریعے تصرف کیا ہے. ایک کنیز کا معاملہ کیا، کنیز کو فروغ کیا، اس کے مقابلے میں پیسہ لایا، ٹھیک. اب کنیز پر طرف مقابل کو مسلط کیا، مطلب کو مسلط کیا، تو اس کا نتیجہ کیا ہے؟ میں نے اس کو اذن دیا تصرف کرنے کا. کون سا تصرف؟ مثلا وہ مستری کا ذریعے تصرف کر سکتا ہے، اس کے دیگر امور بھی اس سے خدمت لے سکتا ہے، اس سے تصرف کر سکتا ہے. تو لہٰذا تصرفات کی نوعیات مختلف ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی ہر ایک کو اپنے مال پر مسلط کرنے کا نتیجہ کیا ہے؟ اذن فی تصرف لازم آتا ہے. لہٰذا یہ اعطاء اور یہ معاطات کاشف ہے اذن فی تصرف ہونے کی بنا پر مفید اباحہ ہے. وَإِلَّا یہ کاشف ہے قطع نظر بما هو معاطات مفید اباحہ ہونے کا معنی نہیں رکھتا. حجم فلا يرد علم. لہٰذا نتیجتاً محقق کرکی کے اس نظریے پر کوئی اشکال وارد نہیں ہوتا. یعنی فقہا کے فلا جو عدم فقہا کے اس نظرے پر فقہا نے کیا فرمایا ہے؟ معاطات کو مفید اباحہ کرا دیا نا. یعنی بغیر کون سے اباحہ؟ ملک کے بغیر والے اباحہ، عطائے مباح مجردہ. فقہا جہاں جب فتویٰ لگا دیتے ہیں کہ معاطات جس سے متعاطین تو قاتل ملک کا کیا تھا، لیکن شرعی نقطہ نگاہ سے اباحہ مجردہ کا فائدہ دیتا ہے، تو اس اباحہ مجردہ والے نظریے کو ماننے سے کوئی اشکال لازم نہیں آتا. فلا يرد علیہم عدا ما ذکرہ المحقق المتقدم. فقط چند اشکالات لازم آتا ہے، وہی محقق کرکی کے اشکالات. کوئی کسی اور نے اشکال نہیں کیا ہے، لیکن محقق کرکی نے جو اشکالات وارد کیا وہی اشکالات جہاں لازم آ جاتا ہے. المتقدم فی عبارت ابن قیون. محقق کرکی کے جو ہے اشکالات کو ہم نے پہلے سابقہ عبارات میں ذکر کیا ہے، وہ دہرانے کی ضرورت نہیں. وہ حاصل ہو اور اس کا محصل کیا ہے؟ محقق کرکی کے اشکالات کا محصل یہ ہے کہ پہلی بات اشکال اول محقق کرکی کا پہلا اشکال اس نظرے پر کیا ہے؟ اباحہ مجردہ پر. ان المقصود هو الملک. پھر وہی محقق کرکی پہلا اشکال یہ کہتا ہے کہ بھائی دیکھو ہمارا فرض اس معاطات میں کیا ہے؟ متعاطین نے ملک کا قصد کیا نہیں کیا، ان کا مقصود ملک ہے. فَإِذَا لَمْ يَحْصُلْ. اور ہم نے کہا کہ شرعاً یہ ملک کا فائدہ تو حاصل نہیں ہوا. انہوں نے قصد ملک کا کیا تھا، لیکن شرعاً نے کہا کہ ملک کا فائدہ حاصل نہیں ہوتا. تو پھر فلا منشأ لإباحة التصرف. تو پھر تصرف کے مباح ہونے کے لیے کیا کوئی منشا ہے؟ آپ نے تصرف کو کس عنوان سے مباح کرا دینا ہے؟ مالک بننے کے عنوان سے، بعنوان مالکیت تصرف مباح ہونا ہے. لیکن آپ نے ملکیت کی نفی کیا، تو پھر تصرف کے جائز ہونے کے لیے کوئی دوسرا وجہ تو نہیں ہے نا. اباحے کے لیے کوئی منشا ہونا چاہیے نا. مفت میں کوئی چیز دوسرے کے لیے مباح نہیں ہوتا ہے، بلکہ اباحے کے لیے کوئی نہ کوئی منشا ہونا چاہیے. جب آپ یہاں پر اس کا منشا کیا ہونا چاہتا؟ ملک ہونا چاہتا، لیکن ملک کا فائدہ نہیں دے تو پھر اباحے کے لیے کوئی دوسرا منشا مفقود ہے. حج فلا ينشأ لإباحة التصرف اذ الاباحہ ان كانت من المالک. کیونکہ اباحے کے دو قسم ہیں. یہاں پر فقہا کہتے ہیں کہ مفید اباحہ ہیں. اباحے کے دو قسم ہیں. ایک اباحہ من بعنوان مالک ہوتا ہے، اباحہ مالکیہ ہوتا ہے. ایک اباحہ تعبدیہ ہوتا ہے. اباحہ تعبدیہ سے مراد کے بعض مواقع پر شارع مقدس دلیل خاص کے ذریعے سے کسی فرد کو کسی مال میں کوئی جو ہے اباحے کے دن دیتا ہے، اگرچہ مالک کے دن دے یا نہ دے. مثلا مالک کے دن سے قطع نظر شعری دلیل خاص کے طرح کسی فرد کو کسی پر مباح کرا دیتا ہے. ایک ہوتا ہے ایک مالک اپنے مال پر دوسرے کو تصرف کا مالک کرا دیتا ہے، ٹھیک. اب یہاں پر آپ نے کہا فقہا نے فرمانا کہ معاطات مفید اباحہ ہیں. سوال یہ ہے کہ اس اباحہ تمہارا اباحہ مالکیہ ہیں یا اباحہ شرعیہ ہیں؟ آیا مالک نے مباح کرا دیا ہے یا شارع نے؟ ٹھیک.
تو اباحہ مالکیہ اگر آپ نے قرار دیتے ہیں تو پھر اباحہ مالکیہ کے لیے کیا ہونا چاہیے؟ اباحہ مالکیہ کے ذریعے مباح ہونے کے لیے اس کو مالک ہونا چاہیے. دوسرے کو مالک قرار دیا جائے تو پھر وہ بعنوان مالکیہ دوسرے کے لیے مباح ہوتا ہے. جبکہ ہمارا فرض یہی کہ انہوں کو مالک قرار مفید ملک نہیں رہا. اور دوسرا فرض کریں کہ اباحہ سے مراد اباحہ شرعیہ ہے، شارع نے مباح قرار دیا تو پھر ہمارے کوئی دلیل ہونا چاہیے. جبکہ فقہا نے شرعاً کو دلیل ذکر نہیں کیا. ٹھیک، تو لہٰذا فرماتے ہیں اذ الاباحہ ان کان من المالک، اذا کان من المالک، جس اباحہ کی فقہا بات کر رہا ہے اگر یہ اباحہ طرف مقابل کو مالک کی طرف داخل ہو رہا ہے تو پھر فالمفروض انہ لم یکن. تو فقہا کی کلام کا فرض یہ ہے کہ مالک نے تو اس کے لیے اس کی ملکیت میں قرار نہیں دیا کیونکہ ملک حاصل نہیں ہوا. کیونکہ اباحہ ملکیہ پہ عنوان ہے کس ہونا چاہیں؟ متفرع علی الملک ہیں. اگر اس کو مالک قرار دے تو پھر اباحہ ہوگا وإلا نہیں ہوگا. اور ہمارا فرض یہ ہے کہ اباحہ یہ معتاد ملک کا فائدہ نہیں دیا. ٹھیک، ملک کا فائدہ نہیں تو پھر اباحہ متوقف علی الملک بھی حاصل نہیں ہوا. انہ لم یصدر منہ الا تملیک، کیونکہ یہاں پر متعاطین نے کیا قصد کیا اپنے معاملے میں؟ تملیک کا قصد کیا، اباحہ کا قصد نہیں کیا. انہوں نے دوسرے کو مباح قرار نہیں دیا بلکہ انہوں نے تملیک کا قصد کیا تھا، لیکن تملیک کا فائدہ حاصل نہیں ہوا. حاجی وَإِنْ كَانَ مِنَ الشَّارِ، اور اگر آپ کہتے ہیں کہ اباحہ مالک کی طرف سے نہیں بلکہ اباحہ شارع کی طرف سے، یہ اباحہ شرعی مراد ہے، تو پھر فَلَيْسَ عَلَيْهَا دَلِيلٌ. تو پھر فقہا کو اگر اباحہ شرعیہ مراد ہے تو کیا ہونا چاہتا؟ فقہا کو اپنی اباحہ کے لیے شرعی کوئی دلیل، کوئی آیات، کوئی روایت جسے میں بیان کرنا چاہیے. لیکن فقہا نے اباحہ کا فائدہ دیتا ہے تو کہاں، لیکن اس اباحہ شرعیہ کے لیے کوئی دلیل ذکر نہیں کیا. ہاں جی، وَلَمْ يُشْعِرْ كَلَامُهُمْ بِالِاسْتِنَادِ إِلَىٰ نَصٍّ فِي ذَلِكَ. اور ہمیں کسی بھی فقیہ کے کلام میں کسی نص کی طرف رہنمائی نہیں ہے کہ انہوں نے کہا کہ یہ اباحہ ہمارے مراد اباحہ سے مراد اباحہ شرعیہ ہے اور اس کے اوپر فلان فلان دلیل ہے. کسی نص کا ذکر انہوں نے نہیں کیا. یہ اشکال اول ہے محقق کرکی کا. دوسرا اشکال جس کو ہم پڑھ کے ختم کر دیتے ہیں آگے تک، مع ان الغاء الشارع للاثر المقصود. دوسرا اشکال آپ لوگ کیا فرماتے ہیں؟ فقہا معروف ہے کہ مفید اباحہ ہیں. کون سے معتاد؟ جس میں متعاطین نے ملک کا قصد کیا ہے. متعاطین نے قصد ملک کا کیا ہے، لیکن آپ نے کہا ہے کہ مفید اباحہ ہیں. ٹھیک، تو فرماتے ہیں کہ ان الغاء الشارع للاثر المقصود، یعنی کہ شارع مقدس نے کیا کیا یہاں پر ایک کام کیا. متعاطین نے ملک کا قصد کیا تھا لیکن شارع نے ان کے قصد کو مؤثر غیر مؤثر قرار دیا. ٹھیک ہے، تم لوگ ملک کا قصد کرتے رہو لیکن ہم اس کو مؤثر قرار نہیں دیتے ہیں، ہم ملک کا فائدہ دیتے ہیں. تو لہٰذا متعاطین نے جو قصد کیا شارع نے اس کو ملغا کیا. لیکن شارع نے اباحہ کے بارے میں کہا جبکہ دوسری طرف متعاطین نے اس کا قصد نہیں کیا. تو لہٰذا اباحہ شرعی کا بھی یہاں اشکال آ جاتا ہے. ان الغاء الشارع للاثر المقصود، اگر ہم فرض کریں تو اباحہ سے مراد اباحہ شرعیہ بھی مراد ہے تو اشکال آ جاتا ہے. کیونکہ شارع مقدس کیا کر رہا ہے یہاں پر؟ متعاطین کے جو قصد ہے، قصد ملکیت کو ملغا کرا دیتا ہے. وہ ترتیب غیر ہی، جبکہ اس کے مقابلے میں اس کے علاوہ کوئی دوسرا اثر مرتب کرا جو کہ اباحہ کی شکل میں جن کو انہوں نے قصد نہیں کیا. تو یہ جو ہے شارع کی طرف سے بعید جدا، یعنی شارع کی طرف سے نسبت بعید ہیں. یعنی شارع اگر کسی معاملے پر اثر مرتب کرتا ہے تو کون سا اثر مرتب کرتا ہے؟ وہی اثر مرتب کرے گا جو متعاطین کا متعاملین کا قصد ہو. متعاملین کے قصد کچھ اور ہو، شارع اس قصد کو کالعدم قرار دے کر اس کے مقابلے میں کسی دوسرے اثر کو مرتب کرنا یہ شارع مقدس سے کیا ہے؟ بعید ہیں. لہٰذا یہاں پر اباحہ شرعی کو مراد لینا بھی تقریباً معقول نہیں ہے. تیسری بات، ان التأمل فی کلامہم یعطی ارادۃ الاباحۃ المالکیہ لا شرعیہ. دوسری بات یہ ہے کہ فقہا کی کلام اب تک ہم نے جو ذکر کیا نا، انہوں نے کہا کہ مفید اباحہ ہیں، معتاد مفید اباحہ ہیں. تو ان کی اس کلام کے اندر اباحہ کے ان کے عبارات میں تھوڑے غور کرنے سے معلوم ہو جاتا ہے کہ فقہا معتاد کو مفید اباحہ قرار دیتے تو اباحہ سے ان کی مراد اباحہ مالکیہ مراد ہے، نہیں کہ اباحہ شرعیہ مراد ہے. کیونکہ اباحہ شرعیہ مراد ہے تو پھر ان کو کوئی نہ کوئی دلیل اور ذکر ہم ذکر کرنا چاہیے. لیکن دلیل ذکر نہ کرنے کا مطلب کیا ہے؟ ان کی مراد اباحہ بعنوان مالکیت اباحہ. اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ کہ معتاد پہلے ملک کا فائدہ دے گا اور نتیجتاً ملک کی وجہ سے اباحہ ہے، نہ کہ ڈائریکٹ یہ اباحہ مجردہ ہیں. ٹھیک ہے جی، یہاں پر رکھنا چاہیے. صلی اللہ علی سیدنا محمد و اہل بیت الطیبین الطاہرین.